الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کی اس بابرکت ساعتوں میں جب انسان کا دل نرم ہے اور عبادت کی وجہ سے اللہ کی طرف مائل ہے، تو ہمیں ان شرارتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو جال کی صورت میں شیطان نے ہمارے لیے پھیلائی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے انسان کو خواہشات سے مزین کیا ہے۔ زین للناس حب الشہوات۔ اللہ نے انسان مرد ہے یا عورت، اسے شہوت کے ساتھ مزین کیا ہے، لیکن اگر وہ اس شہوت کو جائز طریقے سے استعمال کرے گا، یعنی نکاح کے ذریعے، تو یہ ایک نیکی، پاکیزگی اور طہارت کا رشتہ ہوگا۔ اگر اسے غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ فحاشی ہوگی۔ اللہ رب العزت کو جہاں نیکی سے بہت محبت ہے، وہیں پہ فحاشی اور بے حیائی سے نفرت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے 14ویں پارے قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ 3 چیزوں کا حکم دیتا ہے، 3 چیزوں سے منع کرتے ہیں۔ اللہ عدل کا حکم دیتے ہیں، والاحسان، احسان کا حکم دیتے ہیں، وایتاء ذی القربی، اور عزیز و اقارب کو عطا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ 3 باتوں جن سے منع کرتے ہیں، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ فحاشی سے منع کرتے ہیں، والمنکر، ہر گناہ سے منع کرتے ہیں، والبغی، سرکشی سے منع کرتے ہیں۔ اور اس فحاشی کا حکم کون کے دیتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان فقر کا حکم کہتا ہے کہ بھائی پیسہ اچھے کام میں نہ خرچ کرو، فقیر ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ویأمرکم بالفحشاء، انسانوں کو فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اور اللہ فحاشی کے متعلق اتنے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا۔ جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ایمانداروں کے درمیان بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ میرے عزیز بھائیوں، فحاشی کا آغاز نظر بازی سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل ایمان مردوں کو کہا یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھ کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اسی طرح اسلام کی بیٹیوں کو بھی یہی حکم ہے، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اپنی نظر کو نیچا رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اسلام کو کہا 2 چیزوں کی تم مجھے ضمانت دو، میں جنت کی ضمانت تمہیں دیتا ہوں۔ پوچھا یا رسول اللہ 2 چیزیں کون سی؟ آپ نے فرمایا 2 ہونٹوں کے درمیان
یعنی زبان، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم دو، کہ اس کی ضمانت دو کہ اس سے غلط بات نہیں نکلے گی، جھوٹ نہیں بولیں گے، بہتان ترازی نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں بکیں گے، کسی پہ الزام تراشی نہیں کریں گے، کسی کو مائل کرنے کے لیے جھوٹی محبت کے دعوے نہیں کریں گے۔ الا ھذا القیاس، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں اس سے نہیں کرو گے۔ اور فرمایا دو رانوں کے درمیان مرد ہے یا عورت اس کی شرمگاہ کا، اس کی ضمانت تم دے دو کہ اسے غلط یوز نہیں کرو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلی فحاشی آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، اور پھر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹی ہیں، انہیں اللہ نے عورت کا نام دیا ہے۔ عورت کا مطلب ہے پردہ۔ میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے التجا کروں گا، اللہ نے تمہیں شو پیس نہیں بنایا۔ آپ جس رشتے سے بھی منسلک ہیں ایک باعزت، باوقار ہیں۔ اگر آپ ماں کی حیثیت میں ہیں تب بھی باوقار ہیں، اگر آپ بیوی کی حیثیت میں ہیں تب بھی صاحب عزت ہیں، اگر آپ بہن یا بیٹی کی حیثیت میں ہیں تب بھی آپ قابل احترام ہیں۔ آپ کو لوگوں کے لیے شو پیس نہیں بننا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ شیطان نے ہمیں بہکا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی امت کے ہر گناہ گار کو دیکھا کہ اس کی کیا سزا ہے، لیکن دو کو نہیں دیکھ سکا، اور یہ دونوں، ایک مردوں کی جماعت ہے ایک عورتوں کی، دونوں جہنم میں جائیں گے اور بدترین عذاب سے انہیں سزا دی جائے گی، العیاذ باللہ۔ ان میں عورتوں کے متعلق فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات علی رؤوسہن امثال کاسیات عاریات، ایسی عورتیں جو بظاہر لباس تو پہنے ہوں گی لیکن وہ اتنا باریک ہوگا کہ جسم بھی نظر آئے گا، یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ ان کے جسم کی ساخت بھی نظر آئے گی۔ آج میری بہنیں اور بیٹیاں ننگا رہنے کو ترقی کی علامت اور عزت اور شرف کی علامت سمجھتی ہیں۔ میں اللہ کے نام پہ التجا کروں گا، یہ اللہ کا غضب ہے، اس کی ناراضگی اور غصہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو حکماً کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور ایماندار عورتوں کو کہو کہ بہت بڑی بڑی چادریں اوڑھ کے جایا کریں۔ رسول اللہ نے عورتوں کو حکم دیا کہ درمیان میں نہیں چلنا، بازار گلی میں چلنا ہے تو سائیڈ پہ ہو کے، اور آپ کے پاؤں کی آہٹ لوگوں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ تو کہا میری امت کی وہ عورتیں جو لباس تو پہنے ہوں گی لیکن اتنا باریک ہوگا یا تنگ فٹنگ والا ہوگا تو وہ ننگی محسوس ہوں گی۔ مائلات ممیلات، خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، 5واں پارے کے آغاز کے 2 رکوع پڑھ کے دیکھ لیں۔ اللہ نے ولا متخذی اخدان، ایسا مرد جو ظاہراً کسی سے دوستی کرتا ہے یا چھپ کے، اللہ نے کہا ایسے مرد سے شادی نہ مسلمان عورت کرے، اور اسی طرح آگے جا کے فرمایا ولا متخذات اخدان، وہ ایسی عورت جو چھپ کے یا ظاہراً دوستی کرتی ہے مسلمان مرد اس سے شادی نہ کرے، بلکہ کس سے کرے؟ والمحصنات، جو پاک دامن ہے، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت رکھی ہوئی ہے، جو دوسروں سے دوستی لگانے والی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے؟ مائلات ممیلات، خود دوسروں کی طرف مائل ہے اور لوگوں کی، یہ فحاشی ہے۔ اور کہا کہ اپنا سر جس طرح بختی اونٹ کی کوہان اس طرح ہلتی ہے، اس طرح ہلا ہلا کے چلیں گی۔ کہا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔
میں اپنی بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں سے التجا کرتا ہوں، آخرت میں صرف 2 ہی جگہ ہیں، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اگر جنت میں نہ جا سکا یا اس کی خوشبو بھی نہ پا سکا تو دوسرا رستہ جہنم کا ہے۔ تو اللہ ایک مقام پہ کہتے ہیں فما اصبرہم علی النار، آگ میں کیسے صبر کرو گے؟ تو دوسرا مرد فرمایا کہ کون سے ہیں؟ ورجال، مرد ایسے ہیں جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس رمضان کے مہینے میں ہی ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والیوں کے متعلق فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی دنیا میں کوئی عورت بنائی ہی نہیں میں نے۔ ان اتقیتن، اللہ سے ڈرتی رہنا، فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات بھی نہ کرنا، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ یہ نہ سمجھ لے میری طرف مائل ہیں، بلکہ کیسے؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، کیونکہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آ کے مسائل پوچھتے تھے۔ تو ایک دوسرے مقام پہ فرمایا جب بھی ان سے بات کرنی ہے پردے میں کرنی ہے، سامنے جا کے نہیں، حالانکہ وہ مائیں تھی۔ رسول اللہ کی زندگی میں اور آپ کے بعد میں کوئی ان سے شادی بھی نہیں کر سکتا، وہ قیامت تک کے لیے امت کی مائیں ہیں، پھر بھی انہیں کہا فلا تخضعن بالقول، کسی سے نرم لہجے میں بات نہیں کرنی۔ اگر ایسا کرو گی فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے وہ سمجھے گا میری طرف مائل ہے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اچھے طریقے سے بات کرنا، یہ بھی نہیں کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بد اخلاقی سے بات ہو رہی ہے۔ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، اے میری ماں، اے میری بہن، اے میری بیٹی، تیرا مقام بازار نہیں ہے، تیری عزت اور شرف گھر میں ہے۔ وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ، اللہ نے اپنے حبیب کریم کی بیویوں کو کہا اپنے گھروں میں ٹکی رہا کرو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جاہلیت کی طرح تبرج نہ کرنا، زیب و زینت نہ کرنا۔ وہ کیا تھی؟ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق کئی مثالیں لے کے آئے ہیں۔ جاہلیت میں عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھ کے اسے اپنے سینے پہ اس طرح بکل مارنے کے بجائے دونوں طرف لٹکا لیتی تھی، جس سے ان کا سینے کا ابھار اور دوسری چیزیں ظاہر ہوتی تھی۔ اسے بھی جاہلیت کہا۔ آج تو ہمارے لباس سے دوپٹہ چادر ویسے ہی غائب ہو گئی۔ میری بہنیں، مائیں اور بیٹیاں، میں ان سے منت کرتا ہوں کل اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گی، رسول اللہ کا سامنا کیسے کریں گی، کہ اللہ نے حکمن کہا اپنے نبی کو، کیا رسول اللہ کی کہتے ہیں جی دل اچھا ہونا، دل صاف ہونا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کیا رسول اللہ کی بیٹیوں اور بیویوں کا دل صاف نہیں تھا، جن کے متعلق اللہ خود گواہی دیتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جیسی عورتیں ہیں ہی کوئی نہیں۔ اور پھر یہ بات یاد رکھیں، وہ نبی کی بیویاں ہیں، نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کے متعلق کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے ایسا غلط کام کیا نا تو میں دوسروں سے دگنا عذاب کروں گا۔ اللہ اتنا فحاشی سے، بے حیائی سے ان باتوں سے نفرت کرتے، اس لیے آپ کی نیت، آپ کی نظر کتنی ہی پاکیزہ کیوں نہیں، آپ کتنے ہی اچھے کوئی نہیں، جب آپ باہر بے پرد نکلیں گے، بغیر دوپٹے کے نکلیں گے تو گندی نظریں آپ پہ ضرور پڑیں گی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان باتوں سے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو درداء بیان کرتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ، اللہ فحش اور بد زبانی کرنے والوں سے بہت نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں۔ قرآن کریم سورۃ اسراء جسے بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا،
زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بہت بڑی فحاشی ہے اور بہت برا رستہ ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ جب کوئی آدمی کسی کو بری نظر دیکھتا ہے، مرد ہے یا عورت، اس کی آنکھ زنا کر رہی ہے۔ اس کا ہاتھ زنا کرتا ہے جب کسی کو چھوتا ہے، عورت ہے یا مرد۔ اس کے بعد پھر اگلا سٹیپ یہ ہے، یہاں تک تو اللہ بعض اوقات معاف کر دے، اگلا سٹیپ جب لیتے ہیں، جب انسان ان ساری حدود کو ختم کر کے وہاں تک پہنچ جاتا ہے جس کے متعلق اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب میں نہ جانا، جب وہ کرتا ہے تو اللہ کی نظروں میں کیا بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب گئے، آپ نے ایک تندور دیکھا جس میں اتنی شدت کی آگ تھی کہ وہاں ننگے مرد اور عورتیں جل رہی تھیں، اور اس طرح وہ آگ کی شدت سے اوپر آتے، پھر نیچے گرتے، پھر اوپر آتے۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ نوجوان مرد اور عورتیں ہیں جو بدکاری کرتے تھے۔ اور اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے اچھا خوبصورت بھنا ہوا گوشت تھا، وہ انہیں چھوڑ کے مردار جیسا متعفن گوشت کھا رہے تھے۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا جن کی بیویاں ہوتے ہوئے بھی یہ بدکاری کرتے تھے، یا جن عورتوں کے خامد ہوتے ہوئے بھی یہ غلط رستے پہ چلتے تھے۔ کیا ہم یہ سب کچھ برداشت کر لیں گے دنیا کی تھوڑی سی لذت کے لیے؟ اور ایک فحاشی ہوتی ہے زبان کی، گندے لطیفے یا گندی باتیں ایک دوسرے سے کرنا، جس طرح آج سوشل میڈیا پہ، موبائل پہ انسان ایسی ایسی لچر گفتگو کرتا ہے، العیاذ باللہ۔ انسان کو سوچنا چاہیے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان جیسے ہی اپنی زبان سے بات نکالتا ہے، ایک فرشتہ فوراً اسے کیچ کر لیتا ہے، اسے لکھ لیتا ہے۔ اب دیکھیں آج موبائل کا زمانہ ہے، بعض لوگ کسی کی اس طرح کی زندگی میں اس کی تصویریں ویڈیو بنا لیتے ہیں، اور اسے پتہ چل جائے تو وہ منتیں کرتا ہے، بلیک میل ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے اسے ختم کر دو، میری عزت نہیں رہے گی۔ اس وقت ہم کیا کریں گے جب اللہ کی عدالت میں ہمارے آباء و اجداد میں سارے، ہماری اولادوں میں ساری مخلوق کھڑی ہوگی، اللہ ہمارے گناہوں پہ ہمیں ننگا کر دے گا۔ اور ایک فحاشی آنکھوں کی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ مت سمجھو کہ جو آنکھ سے تم کر رہے ہو کسی کو پتہ نہیں، تمہاری آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اچانک نظر پڑ جائے، آپ نے فرمایا اچانک نظر پڑ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن دوسری مرتبہ نہیں۔ ہم نے اس کا بھی مذاق بنا لیا، کہتے ہیں پہلی نظر ہے جس طرح مرضی دیکھو، دوسری نہیں ڈالیں گے۔ شریعت کا مذاق اڑانا یہ اللہ رب العزت کے غضب اور اس کے غصے کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے اور ان باتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر میں یہ دعا عرض کر دوں، آپ اللہ سے دعا کرتے اللہم طہر اعیننا من الخیانہ، اے اللہ میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دیں، وَأَلْسِنَتَنَا مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دیں، وَقُلُوبَنَا مِنَ النِّفَاقِ، میرے دل کو منافقت سے پاک کر دیں، وَأَعْمَالَنَا مِنَ الرِّيَاءِ، میرے اعمال کو ریاکاری سے پاک کر دیں، وَأَمْوَالَنَا مِنَ الرِّبَا، اور میرے مال کو سود سے پاک کر دے۔ یہ رسول اللہ کی دعا ہے، یہ حقیقتاً آپ کے لیے نہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے۔ اللہ ہماری نظروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے جسموں کی حفاظت فرمائے، ہماری شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں پاکیزگی میں زندہ رکھے اور پاکیزگی میں موت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔